بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج ہم جائزہ لیں گے پاکستان کے بجٹ کا۔ بجٹ آنے کے بعد بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ نے کوئی نئے انیشیٹو نہیں لیے، کوئی نئے روم کریٹ نہیں کیے جس کے تحت ہم زیادہ ٹیکس کلیکشن کر سکیں۔ کیا نان فائلر اور فائلر والا جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں؟ کیا جو نان فائلر ہیں وہ صرف عمرے اور حج کے لیے الاؤ ہیں؟ کیا وہ عمرے اور حج کے بعد ادھر سے کہیں باہر بھی جا سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ ہم خواتین جو نان فائلر ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں جو تقریباً 32 بلین ڈالر کا ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ فائلر نہیں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کو بجٹ دیا جائے گا اور جو ہمارے سب سے بڑا جو مسائل وہ ہمارا قرضہ، یہ کیسے ہم کر سکیں گے؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج مستند اتھارٹی جو سائنٹسٹ ہیں ان ٹیکس معاملات کے، یہ بجٹ کے معاملات پہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، شپر زدی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ بتائیں آپ کو یہ جو پاکستان کا 2024 اور 25 کا بجٹ کیسے لگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے بجٹ آنے کے بعد مختلف لوگوں کی آراء سنی ہوں گی اور مختلف پارٹیز کی، مختلف لوگوں کی۔ کوئی کہتا ہے کہ بجٹ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے بجٹ خراب ہے اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیں بالکل سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ ہم نے تیار کیا ہے کہ ہمیں IMF کے ایک پروگرام کے اندر داخل ہونا ہے۔ ٹھیک، جب اس پروگرام کے اندر داخل ہونا ہے تو اس پروگرام کی جو بنیادی خد و خال ہے ہمیں اس کے اندر رہنا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں اس خد و خال میں ہمیں رہ کے کام کرنا ہے۔ اور IMF کا جو بنیادی خد و خال ہوتا ہے ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی، اور دنیا میں کسی بھی لینڈر کا جو خد و خال ہوتا ہے وہ کبھی گروتھ اورینٹڈ نہیں ہوتا، وہ کنٹریکشن اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ معیشت کو چھوٹا کرنے کی مترادف ہوتا ہے، اور وہ ان کا پالیسی ڈیسیژن ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ پوزیشن اپنی جگہ پر ہے، یہ IMF کی کنڈیشنلٹیز ہیں، IMF کی پوزیشن ہے، IMF نے کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو میرے ذاتی حساب سے ہم جس کو بہت کنوینینٹلی اگنور کر رہے ہیں، اور اس پہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی، اپوزیشن نے بھی، اکنامسٹ نے بھی، تجزیہ نگاروں نے بھی، اور لوگوں نے بھی بالکل اس پہ نشاندہی نہیں کی، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنا اندرونی قرضہ، بیرونی قرضہ تو ہمیں دینا ہی دینا ہے، کیا ہم اپنا اندرونی قرضہ ادا کرنے کے قابل ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیا ہم کسی مستقبل قریب میں اپنا اندرونی قرضہ ادا کرنے کے قابل ہوں گے؟ رائٹ۔ اس بارے میں جو سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس دفعہ اندرونی قرضے کا چارج ہے وہ تقریباً 8,500 ہے، اور باقی بیرونی قرضے کا چارج ہے، اور ہم اس سال پھر 8,000 ارب کا قرضہ اور لینے جا رہے ہیں۔ تو میرا صرف اس بجٹ کے بارے میں یہ ویو ہے حسین صاحب کہ یہ جو ہم ایک روپیہ 2 روپیہ سیلری سے ادھر سے ادھر سے لوگوں کی اوپر لوگوں کی گردن دبا کر نکال رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے پاس مجبوری ہے، وہ نکالنا چاہیے، اس کو نکال رہی ہے، اور وہ سارا کا سارا پیسہ اٹھا کر ہم 9,700 ارب روپے سود میں دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ پروگرام ہونے چاہیے، گھنٹوں کے پروگرام ہونے چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی چاہیے کہ کیا رستہ ہے، کیسے نکلے گا۔ صرف یہ کہنا کہ بجٹ اچھا ہے، بجٹ برا ہے، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بالکل بچوں والی باتیں ہیں۔ اچھا، اس میں جو ناقدین ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں آپ نے جس کی 5 لاکھ سیلری ہے اس پہ بھی 22,500 روپے بڑھا دیے، جس کی 20 لاکھ سیلری ہے اس پہ بھی آپ نے 22,500 روپے بڑھا دیے۔ یہ جو مڈل کلاس والا آدمی ہے آپ نے بالکل اس کو
پیسنے کے لیے پیش کر دیا ہے. آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے. دیٹ از دا بگ ایشو. یہ تو بچوں والی بجٹ ہے, کوئی بھی پیش کر سکتا تھا, اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے صرف اور صرف ٹیکس بڑھا دیے, آپ نے فگرز بڑھا دیے. تو ایسے تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ جو کوئی, میں تو اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک سال کا بجٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اور ایک بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم معاشی پلان کا یا معاشی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. یہ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ اس بجٹ میں ایک معاشی پلان کے ساتھ آگے چلے گی اور وہ بتائے گی کہ ہمیں ایسے 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 کرنا ہے. مگر یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ معاشی پلان وہ نہیں دکھا سکے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایک بہت خطرناک مالیاتی پریشانی آگے دیکھ رہے ہیں, اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے ہم کیسے اس مالیاتی پریشانی سے نکلیں گے. دوسری بات, جہاں تک یہ سیلری والا سوال ہے یا ایکسپورٹ والا سوال ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ گناہ بے لذت ہیں. انہوں نے نہ سیلری کا منیمم ریٹ بڑھایا, منیمم کو چینج کیا, نہ میکسیمم سیلری والے کو چینج کیا. درمیان میں جو سیلری کے سلیبز ہیں ان میں چینج کر کے ان کی لائبلٹی کو بڑھا دیا, جس سے کوئی 200-300 بلین روپیز آئے گا, اور سب سے زیادہ شور کرنے والا طبقہ جو ہے وہ ہے. اور یہ جو سیلری کا چینج ہوا ہے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, یہ IMF والوں کی کوئی نیچے والوں کے کسی بندے کا کہنا ہے, ہم انہیں سمجھا نہیں سکے. کوئی اس چیز کا اس کو بڑھانے کا, یا تو پھر آپ سیلری کا ریٹ بڑھا دیتے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں 35% نہیں یہ 40 ہوگا, امیر آدمی سے سیلری پہ ٹیکس لیں گے, ٹھیک ہے, فیئر انف. مگر آپ نے 35 کو بھی 35 رکھا, درمیان والا سلیب جو کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے, درمیان طبقے کا آدمی ہوتا ہے, اس کو آپ نے ٹچ کر دیا. کوئی مجھے لاجک سمجھ نہیں آتی اس کی. ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی لاجک ہوتی ہے. اچھا, پھر آپ نے 75 ارب روپے MNAs کے لیے بھی رکھا ہے. اس کی ضرورت ہے ایسے حالات میں, ایسے سرکمسٹانسز میں؟ نہیں دیکھیں, اب دیکھیں حسین صاحب, اب تو بات یہ ہے نا کہ جب میں 9,700 روپے کا انٹرسٹ کا خرچہ دیکھتا ہوں نا, تو مجھے باقی خرچے تو ریلیونٹ لگتے ہیں کہ ہر فرق کیا پڑتا ہے, جب ہم لٹا ہی رہے ہیں تو اس پہ بھی لٹا دو. یس آئی ایگری, MNA کا خرچہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ سب. مگر بات یہ ہے نا کہ کیا وہی والی بات ہے کہ کیا ہمارے ذہن میں کوئی ایک نئی قسم کی گورنمنٹ ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم MNAs MPAs کو صحیح لوگوں سے صحیح کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں بجٹ گزارا گیا ہے, بنایا نہیں گیا. اچھا, یہ جو فائلر اور نان فائلر والا ایشو ہے, اس پہ آپ نے سب سے زیادہ, جب آپ BR کے چیئرمین تھے, آپ نے سب سے زیادہ کام بھی کیا تھا. آپ نے اس پہ 40,000 روپے پہ NIC بھی رکھا تھا. کیا یہ جو ابھی یہ جو پہلوان کی طرح ایک دھمکی ہے کہ ہم آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے, ہم آپ کو, کیا یہ وے آؤٹ ہے اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا کہ دنیا کے کسی لاء میں یہ ٹرم ہو ہی نہیں سکتی نان فائلر. اور ایک آدمی جو ہے جس کو ریکوائرڈ ہے کہ وہ ٹیکس فائل کرے, وہ نہیں فائل کرتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چور ہوں مگر میں اریسٹ نہیں کروں گا اس کو, یہی مطلب ہے نا؟ جی یہی مطلب ہے. تو اچھا, جب میں چیئرمین MBR تھا 2019 میں, تو میں نے اپنے سیکریٹری ٹیکس کو بلایا تھا اور میں نے کہا اس کتاب میں جہاں جہاں لفظ نان فائلر لکھا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو. نان فائلر کو ڈیلیٹ کر دو؟ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا پوری طرح. آپ دیکھ لیں 2019 کے آرڈر سے میں نے ختم کر دیا تھا نان فائلر. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں وزیر خزانہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ دنیا میں کہیں نان فائلر نہیں ہوتا. بات تو کی ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں بتایا. وہ بیچارے آگے نہیں کہہ سکے نا. اچھا, اب یہ جو نان فائلر ہے یہ PMLN کا فیوریٹ آئٹم ہے. ٹھیک, انہیں لوگ کہتے ہیں کہ سر, میں آپ کو بالکل, ان کو لوگ کہتے ہیں سر ہم ریٹرن فائل نہیں کریں گے, پیسے ہم سے زیادہ لے لو. کانسیپٹ یہ ہے کہ سر ہمیں ریٹرن فائل نہیں کرنا, ITO بڑا تنگ کرتا ہے. آپ کا پرچیز پہ ٹیکس کا ریٹ 5% ہے نا, سر ہم سے 10 لے لیں. پہلے یہ تو کوئی بات تو نہیں ہوئی نا. جی تو سر یہی تو مائنڈ سیٹ ہے نا. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ شہباز شریف, نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس لیے بار بار نان فائلر لے کر آتے ہیں. نان فائلر کا لفظ اس آرڈیننس میں ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ غلط. اچھا, جیسے اب یہ جو انہوں نے کر دیا کہ نان فائلر یہاں نہیں جا سکے گا, یہ نہیں کر سکے گا, وہ نہیں کر سکے گا, آل ڈیو ریسپیکٹ یہ سب چیزیں ریورس ہو جائیں گی. اس کی صرف ایک طریقہ ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا,
لوگ نان فائلر میں 10 روپے پہ ریٹرن فائل کر دیں گے 10 روپے کے اوپر، کیا ہو جائے گا اس پہ؟ جو ریٹرن فائل کر رہے ہیں کبھی انہوں نے اس کو صحیح کیا؟ مطلب سپوز کریں میں ایک دکاندار ہوں اور میں ریٹرن فائل کر رہا ہوں، اس میں اپنی انکم دکھا رہا ہوں صرف 10 روپے یا 50 روپے اور فائلر بن جاتا ہوں، کیا انہوں نے کبھی 50 روپے کو 5 لاکھ روپے کیا؟ مجھے بتائیں کتنے کیس میں انہوں نے فائلر کو صحیح ٹیکس کیا ہو نا؟ ساری دکانیں جو الفریڈ اسٹریٹ پر ہیں، ساری دکانیں لبرٹی میں، سب فائلر ہیں، کیا وہ صحیح ٹیکس دے رہی ہیں؟ تو یہ پورا کانسیپٹ غلط ہے. یہ پورا اس کا حل کیا ہے؟ وے آؤٹ نہیں، میں تو وہ وے آؤٹ تو میں نہیں کہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی جو کہ پرچیز کرے کسی سے اس کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ دینا چاہیے، پوری ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، ہر ٹرانزیکشن کا ٹریل ہونا چاہیے. اور آپ میری بات دیکھیں حسین صاحب، آپ دیکھیے گا یہ آخر گھوم پھر کے وہیں آئیں گے، جس کو ڈیجیٹلائزیشن کہہ رہے ہیں نا، یہ آخر گھوم پھر کے وہیں پر آئیں گے. جب آپ کا آج بھی کیا ہو رہا ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ سے بندہ آئیڈینٹی کارڈ مانگتا ہے نا. جی بالکل. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ کہیں جائے پہ لگیں، سیکورٹی پہ جائیں، آپ سے ایئرپورٹ مانگتا ہے. اگر آپ 40,000 کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس پہ اگر مانگ لے گا تو آپ کو تکلیف کیا ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ کی چلو ٹیکس دینی پڑے گی نا یار، ٹیکس کون مانگ رہا ہوں میں، تو صرف آپ کو یہ پوچھے گا نہیں، اس پہ آپ کی حرام کی کمائی سامنے آ جائے گی نا. آپ سمجھے نا؟ چلو میں 40 لاکھ کو 2 لاکھ کر دیتا ہوں، مگر اگر حسین صاحب جا کر 10 لاکھ کی خریداری کر رہے ہیں، آمدنی ان کی 5 لاکھ کی سال کی، تو کیسے دیں گے آئیڈینٹی کارڈ اپنا؟ اس میں بڑے مسائل ہیں نا. ابھی اس میں آپ کے جیولرس ہیں، ابھی حالیہ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں، ہمارے کوئی رشتہ دار گئے لینے، انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل کوئی نہ کریڈٹ کارڈ لیں گے نہ چیک لیں گے، ہم بالکل کیش لیں گے. اور کیش پہ ان کو کون پوچھے گا؟ نہیں دیکھیں، اچھا اس کی وجہ شاید آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کی تھی، جویلر کو تو آپ صحیح کر ہی نہیں سکتے نا. اس کی وجہ ہے حسین صاحب کہ جویلر جو سونے کا زیور آپ کو بیچ رہا ہے، اس کے پاس سونے کی خرید نہیں ہے. اوکے. کیونکہ سونا جو وہ خریدتا ہے وہ اسمگلڈ سونا ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ سونے کی امپورٹ الاؤ کریں جو انڈیا نے کی ہے. پاکستان میں سونا امپورٹ نہیں ہوتا. ہم کتنے بڑے مطلب میں بیوقوف کہنا منافق ہے ہاں کہ ہم بلیک پہ امپورٹ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. اب اس بندے سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ سونا لایا کہاں سے، اس کے کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ میری دادی انڈیا سے لائی تھی، ختم. اور یہ جو عورت لے کے جا رہی ہے سونے کا زیور، یہ زیور تھوڑی لے کے جا رہی ہے، یہ تو مجھے پرانی امی کا زیور لائی تھی، اب یہ بنوا کے دوبارہ مجھے لے کے جا رہی ہے. آپ جتنے بھی جویلر ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ زیور جب آپ بیچتے ہیں تو رسید کس بات کی دیتے ہیں آپ؟ یہ ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے. دادی سونا لائی تھی، دادی پارٹیشن کے پاس سونا لائی تھی. یس، دادی زیور، تمہاری دادی زیور نہیں، تمہاری دادی کے پاس زیور تھا نا. ہاں ڈیفینیٹلی. کہاں گیا وہ تمہاری بیوی اس کو جاتی ہے جویلر کے پاس، کہتی ہے اس کی 2 چوڑیوں کی 4 بنا دیں، وہ 4 بنا کے دے دیتا ہے آپ کو. ہم اسی میں 2 چوڑیوں کی 4 چوڑیاں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد 2 چوڑیوں کو 4 چوڑیوں پہ بھی گنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری بھی آئی ہے، خاص طور پہ اگر دیکھیں تو انفلیشن کم ہوا ہے، 40 سے آج 24 ہوا ہے. ہم نے ایگریکلچر کی فیلڈ میں کافی بہتری آئی ہے، 6.2% کی بہتری ایگریکلچر کی آئی ہے. کیا واقعی ہم سیریس ہیں جو SIFC کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم ایگریکلچر میں ریفارمز لانے جا رہے ہیں؟ کچھ بہتری آ سکتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا بجٹ 2024 اور 25 آیا، اس سے کیا بہتری آ سکتی ہے. شبر زیدی صاحب، ایک بات تو یہ ہے نا کہ بہتری آئی ہے. دیکھیں اگر انفلیشن ہوئی وہ کم ہوئی ہے، کچھ جو نمبرز ہیں کچھ بہتر ہوئے ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ بالکل حقیقت ہے کہ کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا اس میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہونے کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اوور دا ٹائم اسٹیبلائز رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ ہم نے مینیج کیا ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی امپورٹ زیادہ نہیں کر رہے، تو ہم اپنے قرضے اور کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کر کے چل رہے ہیں.
یہ سوری چوتھی بات ہے کہ ایگریکلچر کی انپٹ بہتر ہوئی ہے جس نے الٹیمیٹلی چیزوں کی کموڈٹی پرائس کو کم کر دیا. ایگریکلچر کی یہ کیسے بہتر ہوئی؟ میں امپورٹ پہ بھی آتا ہوں پہلے. دیکھیے ایگریکلچر میں اس میں یہ بات ہے کہ ایگریکلچر جو پاکستان میں ہے وہ تھوڑی سی سائیکلیکل ہے. اچھا سائیکلیکل ہوتی ہے کہ ایگریکلچر میں 1-2 سال خراب ہوتے ہیں، پھر 1-2 سال اچھے ہوتے ہیں، پھر 1-2 سال خراب ہوتے ہیں، پھر 1 سال اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا ایک ایگریکلچر میں ویسے بھی جو SIFC کی وجہ سے یہ جو آ رہا ہے تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انتھوززم کہہ لیں آپ، ایک ہے. تیسری بات ہے کہ جب آپ کو باقی سیکٹر میں، انڈسٹریل سیکٹر میں، ٹریڈنگ سیکٹر میں ریٹرن نہیں مل رہے تو لوگوں کا تھوڑا کنسنٹریشن ایگریکلچر کی طرف آگے بڑھتا ہے. ٹھیک. مگر اس میں جو ایگریکلچر میں اس وقت حسین صاحب سب سے خطرناک بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایگریکلچر پروڈکٹ کی پرائسنگ کو مینیج نہیں کر رہے. اگر کسان اپنا ویٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اگلے سال کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں سوچے. لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کی اکنامی کی پوری مینجمنٹ کا. ہم نے اس سال اچھی ایگریکلچر کی مگر اچھی ایگریکلچر کے بعد ہمارا ویٹ کا ایک اسکینڈل آ گیا کہ ہم نے زیادہ لے لی. دوسرا اب ہمیں پتہ لگا کہ جی ویٹ کی پرائس ڈٹرمن نہیں ہو رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا پاکستان میں، یہ چیزیں بڑی جو چیز دیکھیں، میں ساری بجٹ دیکھنے کے بعد، میں وہاں اسمبلی کی کارروائی دیکھنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سائڈ اور یہ سائڈ دونوں وہ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ والی سائڈ ہمارے پہ تنقید کیا کرے گی، یہ والی سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہم تنقید سے کیسے بچیں. مگر دونوں سائڈیں یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اصل میں کرنا کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ نے بات کی امپورٹ کی. امپورٹ کو ہم نے 80 سے 43 پہ لایا، کنٹرول کیا. جی ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہوا؟ ایکسپورٹ ہمارا 28 سے 23 پہ چلا گیا، 22 پہ چلا گیا. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں. سمپل بات ہے. ہم امپورٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے؟ سمپل بات ہے یار. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ نہیں تو گورنمنٹ تو کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے امپورٹ. یار پیسے کہاں ہیں؟ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے اگر یار 80 کا ایکسپورٹ کرو گے پیسے کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سمپل بات ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا ایکسپورٹ کے پیسے. امپورٹ کے پیسے تو آپ نہیں دے سکتے نا نوٹ چھاپ کر. اس میں ڈالر دے رہے ہیں نا، ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے نا لالو کھیت میں. ڈالر تو 80 والا چاہیے گا نا. تو 80 کے پیسے کدھر ہیں بھائی؟ یہ کریڈٹ کی بات تھوڑی نا، ڈیبٹ کی بات ہے. نہیں یہ گورنمنٹ تو اس کا کریڈٹ لے رہی ہے نا کہ ہم نے امپورٹ کو. آپ نے بھی شروع میں کہا کہ امپورٹ کو. یار میں کہہ رہا ہوں نا بیلنس کیا نا کریڈٹ اکاؤنٹ. اچھا اب سوال یہ ہے نا کہ اگر میں نے ٹافیاں منگا لی، اگر میں نے AC منگا لیے تو یہ تو بیوقوفی ہے. اگر میں نے پلانٹ منگائے تو وہ ابھی تک آ رہے ہیں، وہ چیزیں ابھی تک آ رہی ہیں. یہی تو ٹریجڈی ہے. جو پیسے نہیں ہیں تو وہ چیز منگاؤ نا، ضروری ہے. اب وہ بیکار چیزیں منگائی جا رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے نا کہ جو ہم نے 80 سے ہم کر کے 43 پر لے آئے، اس میں کیا ہم نے انڈسٹری کو سفر تو نہیں کر دیا؟ کر دیا. اب یہ ایک بڑا سبجیکٹو سوال ہے. ٹھیک ہے کر دیا تو پھر الٹا آپ کی گروتھ مائنس میں چلی گئی. نہیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں آپس میں لنک ہوتی ہیں. ایک چیز کو آپ کر کے یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس وقت امپورٹ کو 0 کر دیں، ریزرو آپ کے اوپر ہو جائیں گے. بند کر دیں امپورٹ، آج تالا لگا دیں، آپ کا ریزرو اوپر چلے جائیں گے، ایک دم ریزرو پر چلے جائیں گے. تو یہ طریقہ تو نہیں ہوتا نا، بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے نا. تو 80 سے جو آپ نے 40 کیا، اس لیے تو نہیں کیا نا کہ آپ کو لوگ ایلسیاں کھولتے ہیں، آپ ایلسی کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے، ڈالر نہیں دے رہے ان کو. آپ نے سب چیزیں بند کر کے رکھی ہوئی. جو نئے ایوینیوز کھل رہے تھے، جو نئے پروجیکٹس نہیں کرنے دے رہے، آپ نئی اس کو نہیں کرنے دے رہے نا. تو آپ IPP کے پیسے نہیں دے رہے تو کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے نا کہ جب آپ 80 سے 40 اچھی بات ہے، بہت کریڈیبل بات ہے، مگر 80 سے 40 کس طرح ہوا، بات دیکھنے والی یہ ہے. سر آپ نے پورا دکان بند کر کے رکھا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں 80 سے 40 میں 40 تو ریزنیبل. اب سوال یہ ہے نا، اب ٹریجڈی تو یہ ہے نا، بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ تالی بجا رہے ہیں کہ امپورٹ 40 ہو گئے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی ڈکلائن ہوا، اس کا کریڈٹ کون لے رہا ہے؟ تو سر بات یہ نا، میرا سوال یہ میں حسین صاحب یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کو کرسٹائز کر سکتا ہوں، گورنمنٹ کو اپلاڈ کر سکتا ہوں، مگر میرا اور آپ کا ڈسکشن کا یہ مطلب ہونا چاہیے نا کہ عام آدمی کو سمجھ آئے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز غلط ہے. امپورٹ کا کم ہونا ٹیکنیکلی اچھی چیز ہے کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں، مگر کیا چیز کم ہو رہی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. اچھا ہمارے پاس چڑیا تو نہیں ہے، طوطا مینا ہے، اس کی ہمارے اطلاع ہے کہ آپ کے ساتھ بھی IMF کے جو مینجمنٹ ہے وہ لنک میں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟
तो میں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی IMF کی جو انتظامیہ ہے وہ مشورے لیتی رہتی ہے, تو وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے ان کے پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ہر حال میں بیل آؤٹ کرنا ہے. بیل آؤٹ کرنا ہے, ہر حال میں. ٹھیک. اچھا مگر وہ کوئی ان کا ٹرسٹ آہستہ آہستہ کم ہو ہمارے اوپر پاکستانی کم ہو گیا ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم درمیان میں آئے, وہ ہم اسی لیے درمیان میں آئے ہیں کہ ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ کو دیکھیں, پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں دیکھیں. پاکستان کے پاس اب چوائسز نہیں ہیں کہ وہ زیادہ مینوورنگ کر سکے چیزوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے, آپ نے 1 2 3 4 5 چیزیں کرنی ہے نا, تو یہ 5 چیزیں آج کریں تو ہم پیسے دیں گے. اور ہم نہیں کرتے. نہیں سر, ہم کہتے ہیں کہ ہم 5 چیزیں کر دیں گے, کرتے نہیں ہم. وہ اچھا وہ سمجھ گئے, وہ کہتے ہیں جی 1 2 3 4 5 جب آپ یہ کریں گے جو ہم پیسے دے دیں گے. اچھا اب وہ ہم کرتے نہیں ہیں, تو وہ اب یہاں پر آ کے ٹرسٹ گیا. اچھا وہ 1 2 3 4 5 چیزیں جو ہے نا, ان میں سے 4 چیزیں ہم کر نہیں سکتے. فار ایگزامپل پاور سیکٹر. نہیں, پاور سیکٹر میں جو آپ نے اللیگل, جو آپ نے فیبریکیٹڈ, جو آپ نے جعلی IPPs بنائے ہیں جن کو آپ پیسے دے رہے ہیں, وہ ان کو آپ نے بند کرنا ہے. نہیں, میرا سوال نہیں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جعلی فیبریکیٹڈ IP بنائے, ٹھیک ہے, یہ جو کاغذ پہ سائن ہوا ہے, ہاں, منسٹر نے کیا ہے یا سیکریٹری نے کیا ہے؟ سیکریٹری نے کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. سیکریٹری آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان. تو پھر اب کیا کرنا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو؟ ریاست اس کو اون کرے گی. تو کیا پھر تم کیوں کہہ رہے ہو فیبریکیٹڈ جعلی؟ نہیں ہے جعلی. نہیں یار, میں تو کہہ رہا ہوں جعلی ہے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں اب ریاست کیا کرے؟ ریاست نے وہ جائیں گے سیدھے انٹرنیشنل کورٹ میں, جیت کے آ جائیں گے 2 منٹ میں, جیت کے آ جائیں گے, جیسے ریکارڈنگ میں ہوا تھا. پھر کیا ہوگا سر؟ پھر آپ بتائیں نا کہ کیا ہوگا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے, ہاں یہ بتائیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ان ساروں کو بٹھائیں اور ان سب کو بائی آؤٹ کر لیں. ساروں کو بٹھائیں اور سب کو خرید لیں. اوکے, آپ کو پیسے, ہاں نہیں بولو کر لیں, وہ سستا پڑے گا. اچھا, اگر ہم سارے IPP خرید لیں میرے حساب سے سارے, تو ہمارا کاسٹ آئے گا 5 بلین ٹوٹل. اچھا, اور اس 5 بلین سے ہمارے پاس یہ رولا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس 5 بلین کا انٹرسٹ اس سے کم ہوگا جو ہم IPP کو فکس کاسٹ دے رہے ہیں. اور یہ جو ہم دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں 2013 سے لے کے جی اچھا, اب دے 13 نہیں, اس سے پرانے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے جو بڑا سینسٹیو سوال ہے کہ اب جب ہم چائنا گئے تھے, کیا چائنا کوئی انویسٹمنٹ ساورن گارنٹی کے بغیر کر رہا ہے؟ اچھا, یہ بڑا سوال ہے. میرا اگلا سوال اس پہ تھا کہ نہیں, آپ سے سوال ہے میرا. سی پیک کدھر گیا؟ نہیں میں آپ سے نہیں, میں سی پیک کی بات نہیں کرتا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ساورن گارنٹی کے ساتھ انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا ساورن گارنٹی کے بغیر آ رہی ہے؟ اگر فار ایگزامپل ساورن گارنٹی پہ آ رہی ہے, پھر کیا چیز ہے؟ پھر تو لون ہو گیا نا. پھر تو اسے پتہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے دینا ہی دینا ہے. تو پھر اگر نہیں دیا تو کیا؟ اگر لون ہم نہیں دے سکے تو پاکستان گورنمنٹ تو دے گی نا, پاکستان گورنمنٹ تو ہے نا. جی, پاکستان گورنمنٹ اگر نہ دے سکی تو وہ بھی چلے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ پہ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ چائنا ہمیں انویسٹمنٹ دے رہا ہے, کیا ساورن گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہے؟ دیکھو اب میں ایک بالکل آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں. آج بھی نواز شریف والے لوگ ایک ایڈ چلاتے ہیں کہ ہم نے بجلی فراہم کر دی, لاؤڈ شیڈنگ ختم کر دی, بیڑا گرک کر دیا. ٹھیک ہے. نہیں, اب ان سے پوچھیں, بات کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ, اب ان سے پوچھیں کہ یہ جو ہمارا IPP ہے اس میں یہ والا شامل ہے. آپ کو یاد ہے یونس ڈاگا نے, جب سیکٹری انرجی تھا, آپ کا دوست ہے, اس نے, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, ان کو ایک وائٹ پیپر لکھا تھا. اس نے کہا تھا جب آپ کی 2013 میں حکومت آئی تو آپ کی جو اس وقت کی لوڈ تھا وہ تھا 15, آپ اس کو بڑھا کے 28 پہ لے کے گئے. آپ نے انفراسٹرکچر بنایا نہیں ہے. کیا ڈبوں میں بھر کے آپ نے انرجی لوگوں کو تک پہنچانی ہے؟ کس طرح سے پہنچائیں گے؟ یہ کیوں اتنی زیادہ آپ نے
एग्रीमेंट्स कर दिए, तो वो तो आपको गले पर, वो तो अभी गले पड़ रहे हैं। याद है मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि साहिवाल प्लांट जो कोल का प्लांट लगा हुआ है, जब वहाँ से आपने बताया था कि कोल लेके जा रहे थे, अभी भी लेके जा रहे हैं, कराची से जाता है ना कोल। अब उसकी कोई लॉजिक नहीं मेरा है ख्याल है बंद पड़ा है शायद इस वक्त कि आप उसको यहाँ। अच्छा, फिर मियाँ साहब ने उस मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस वक्त, उन्होंने एक लॉजिक भी दी थी कि यहाँ से कोल हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि साहिवाल में चिमनी जलेगी, लोगों को पता चलेगा और लोग देखेंगे तो हमें वोट देंगे। जैसे नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूँ बिजली बनती हुई नजर आए, बिजली बनती हुई नजर आए। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, हम मज़ीद बात करते हैं कि हम जो बाहर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरब, उसके साथ यूएई, चाइना, ये बाकी ममालिक जो बड़े बड़े ऐलानात करते हैं 10 बिलियन 20 बिलियन, और जो सीपेक था, जो सीपेक का फर्स्ट फेज़ हमने कंप्लीट किया, जिसमें तकरीबन हमने $23 बिलियन एक्सपेंड किए, तो ये तो 60 बिलियन का था। इसके बाकी पैसे किधर है? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि मुल्क के इकनॉमिक के क्या मसाइल हैं, इस मुल्क में जो बजट आया है इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। शब्बर ज़ैदी साहब, ये जो सीपेक था, ये तो पहले 45 था, फिर 56 हुआ, $60 बिलियन पे गया। फर्स्ट स्टेप में हमने कोई 23 से 25 बिलियन हमने स्पेंड, बाकी पैसे किधर गए? वो किधर? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं, जिसके आप अगेंस्ट हैं कि वो नहीं बन सकते, रशा खाई में दावे रशा खाई, हाँ, जिसके आप अगेंस्ट, वो SCC क्यों नहीं बने? देखिए मेरी बात सुने, जब सीपेक आया तो जनरल राहील शरीफ साहब शायद उस ज़माने में, सीपेक के ज़माने में जी, तो डॉन अखबार ने पोलो ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सीपेक कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़े लेवल पर। ठीक, उसमें जनरल राहील शरीफ भी आए थे, उसमें मैं स्पीकर था, वन ऑफ द स्पीकर। तो मैंने उसमें कहा था कि मुझे इसकी फाइनेंशियल साइड समझ नहीं आई, पब्लिकली मैंने कहा था, और मैं आज दोबारा कह रहा हूँ। आपने ये जो टोटल जो प्रोजेक्ट था, ये टोटल जो सीपेक है, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये इसके 2 पार्ट हैं। ठीक, एक कहलाता है G2G, एक कहलाता है B2B, एक कहलाता है B2B। जी, जहाँ तक G2G है शायद वो $11 बिलियन का है, ठीक, और बाकी B2B जो है वो 46 का या जो कुछ भी था बढ़ के, टोटल ये 46 था, बाद में 64 हो गया, ऐसा कुछ चक्कर था। ठीक। अच्छा, इसमें जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है G2G में अच्छा काम हुआ, मगर B2B तकरीबन नहीं हुआ। वजह क्या? B2B तो होना पहले चाहिए था। नहीं, मैं G2G पे आता हूँ। अच्छा, G2G के अंदर भी मेरा एक सवाल है आपसे, $23 बिलियन आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, कभी किसी को रखिएगा और ये सवाल इस तारीख में रहना चाहिए जो में, क्या उस 23 बिलियन का कैश आया, मशीनरी आई, या वो खर्चे चाइना में हो गए? नहीं, चाइना का कहना ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। नहीं, मैं सवाल कुछ और कह रहा हूँ। मेरा आपने एक प्रोजेक्ट लगाया $10 बिलियन का, उसमें मशीनरी या कैश भेजा, वो सिर्फ 5 भेजा, 5 आपने कहा जी मैंने इसकी टेक्निकल फ़ी ये वो सब चाइना में खर्च कर दिया, मैं आपको चार्ज। ऐसा भी है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। 23 में से कुछ नहीं तो 5 तो ऐसा है। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप? बड़ी बात नहीं कर रहे, ये अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब उसने 23, कमीशन नहीं है ये, उसने 23 में से कंसल्टेंसी अपनी कंसल्टेंसी निकाली है कि जी फलां प्रोजेक्ट की ये कंसल्टेंसी है, तो वो मैंने उठा लिए। हाँ जी, वो ना आपका इंटरेस्ट है ना आपका और कुछ है, वो सीधी सीधी उसने कहा मेरी कंसल्टेंसी। हाँ कंसल्टेंसी है। हम नहीं देख रहे इसको, देख रहे हैं, चुप क्यों खड़े? इसलिए चाइनीज तो ऑडिट नहीं कराते कभी नहीं, और वो कहते हैं ठीक है नहीं कंसल्टेंसी में गलती क्या है, तो अब इसका मतलब है 23 जो आया वो 23 नहीं आया बल्कि 15 आया। नहीं तो क्या BRI भी ऐसे? चाइना सीपेक तो इतना छोटा सा एक पार्ट है ना, BRI का बच्चा है ना छोटा सा। हाँ। BRI तो आधे दुनिया में, क्या BRI भी ऐसे ही चल रहा है चाइना का? BRI तो अभी BRI जब चलेगा तो हर कंट्री अपना देखे। इसकी मैं आपसे अगली बात करता हूँ ना, क्या हुआ श्रीलंका में चाइनीज की हर्बन टोटा पोर्ट का? वो उठा लिया उन्होंने, ले लिया। क्यों उठाया? पैसे ज़्यादा हो गए थे, खत्म हो गई बात। तो वो तो मैंने ब्रेक से पहले आपसे बार बार ये सवाल कर रहा था कि अगर वो हमें सॉवरेन गारंटी पे दे रहे हैं तो कल क्या होगा?
نہیں تو سوورن گارنٹی پہ دے رہے ہیں تو ہم تو اپنے ملک کو گروی رکھ رہے ہیں نا بھائی. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں نہیں تو ہم بھی تو انٹیلیجنٹ ہیں, تو وہ اگر چائنیز مالک آ کے بیٹھ جائے گا تو ہم بٹھا لیں گے, کیا ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ دیکھیے ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر کراچی پہ آ کے بیٹھ جائے گا نا, کراچی کو اٹھا کے تو لے سکتا نا, یہی کرے گا نا کہ میں کراچی میں بیٹھوں گا, میں بیٹھوں گا آ کے کئی کے پلانٹ کے اوپر بیٹھ جائے آ کے, ہمیں بھی پتہ ہے یہ بات کو کیا کر سکتا ہے. دیکھیے بات چیت نہیں ہے. اچھا بی ٹو بی کون سے اچھا بی ٹو بی پروجیکٹ جو ہے نا وہ یہ تھے کہ آپ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ کاشکر سے لے کر جو ان کا سنکیاک پاؤڈر ہے ٹل گوادر, یہ جو چائنا میں جو انڈسٹری مہنگی ہو گئی ہے اور اب چائنا ان کو ڈسلوکیٹ کر رہا ہے, وہ انڈسٹری ڈسلوکیٹ ہو کے پاکستان میں لگے گی. اوکے چائنا میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, لیبر کاسٹ کچھ چیزیں, تو اس کو ڈسلوکیٹ کریں گے اور وہ اس بارڈر فرام یہ انڈس ریور کے ویسٹ سائڈ پہ لگائیں گے اس کو, رشیا کئی اور پوری. اگر آپ دیکھیں تو ٹل گوادر بہت سارے اس کے پورٹس ہیں, ایس ای زیڈ ہیں. اچھا وہ ایس ای زیڈ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی, میں ساری زندگی انویسٹمنٹ پروموشن پہ رہا ہوں, مجھے کوئی کہے کہ رشیا کا بھی پلانٹ لگا لو, میں کبھی نہیں لگاؤں گا. وہ لاجیکلی نہیں بنتا. وہ ڈسٹینس اتنا دور ہے. ڈسٹینس کے بعد لا اینڈ آرڈر, آپ سمجھے نا, لا اینڈ آرڈر. آپ غور کریں نا کہ جس دن سے سی پیک آیا ہے, آپ ایک غور کریں نا, آپ اس چیز کو کبھی دماغ سے غور کرنا, جس دن سے سی پیک آیا ہے پوری اس بیلٹ میں, جس بیلٹ میں سی پیک نے آنا ہے, اس بیلٹ میں ہر 3-4 دن بعد 2-4 واقعات ہو جاتے ہیں. نہیں تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ طالبان کرا رہے ہیں. اور ہمارے وہ گڈ اور بیڈ ابھی تک جی تھیوری ہے گڈ اور بیڈ والی, ہم نے کسی گڈ اور بیڈ والا کھیل کھیل رہے ہیں. ہم کھیل رہے ہیں ابھی تک. دیکھیں بشام پر انٹیریئر منسٹر نے کہا نا کہ طالبان تھے, کہا نا انٹیریئر منسٹر نے طالبان تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ طالبان, اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ طالبان کو امریکہ چلا رہا ہے. لیکن آپ غور کرو نا کہ جتنے بھی ہنگامے ہو رہے ہیں وہ سب رائٹ بینک آف انڈس پہ ہو رہے ہیں. ڈی آئی خان, ڈیرہ غازی خان, سارا یہ کوئٹہ, یہ سارا یہ الگ سائڈ ہے. پہلی بات تو میرا ذاتی ویو تھا یہ سائڈ ہی غلط ہے, آپ کو اس کو لینا چاہیے پاکستان کے مین سائڈ سے. رائٹ. اچھا اس میں ایک اور سوال ہے. کیسر بنگالی نے ایک آرٹیکل لکھا جب یہ سی پیک آیا تھا, اس نے کہا تھا یہ گیم چینجر نہیں ہے, سی پیک از گیم اوور. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا جی یہ جو گوادر پورٹ ہے, گوادر پورٹ کے ایگریمنٹ ہم یا تو مجھے دکھائیں یا میں اپنے ریسورسز بتاتا ہوں. وہ ریسورسز یہ ہیں کہ 91% جو ہے وہ چائنا لے گا, 9% ہمیں ملیں گے, اور ہمیں اس کے بدلے میں 10% جو ہے ہمیں سیکیورٹی پہ خرچہ ہوگا کیونکہ ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہے, تو ہمیں الٹا نقصان ہوگا. ڈو یو ایگری؟ یس. دیکھیں اس کا میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. جب گوادر پورٹ کی آپریٹنگ کمپنی کو ٹیکس ایگزمپشن دینی تھی نا, تو میں اس وقت ایس بی آر چیئرمین تھا, ٹھیک, اور میرا دوست علی زیدی میری ٹائم منسٹر تھے. ہم دونوں بیٹھ کر گھنٹوں ڈھونڈتے رہے کہ بھائی یہ کمپنی کے کاغذ ہیں کدھر. انہوں نے کہا نہیں سر, کمپنی کے کاغذ تو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کے منٹ ہوتے ہیں, کمپنی شمنی بعد میں دیکھیں گے آپ نے. ہم نے کہا سر ہمیں کوئی کاغذ دکھاؤ گے تو ہم یہ ایگزیبیشن بنا کے دیں گے نا. سر پرابلم یہ دیکھو, میری ایک بات سمجھو حسین, میں آج ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اور میں یہ سنسیئرٹی سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کمرشل اور بزنس آپریشن سویلین سائٹ سے کرنی ہے, اچھا, یا ملٹری سائٹ سے کرنی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ملٹری کی وجہ سے چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں, مگر جو سامنے والا آتا ہے نا, چائنیز کو نکال دیں آپ, وہ تو ایک کمیونسٹ کنٹری ہے, وہ بھی اب اس کو شاید ان کے لیے بھی مسئلے آ گئے ہیں. بی ٹو بی ان کے لیے مسئلہ آ جاتا ہے. نہیں بی ٹو بی مسئلہ کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں بی ٹو بی میں وہ کیسے ڈیل کریں جی ایچ کیو کے ساتھ یار, میری بات سمجھ نا. بی ٹو بی میں تو نہیں تو پھر بی ٹو بی تو میری پھر سوال ہے نا. اچھا مجھے سوال ہے, چلو بی ٹو بی میں پھر سی پیک کا سیکریٹریٹ کون سنبھالے گا؟ میرا سوال ہے آپ سے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بتائیں نا مجھے. وہ تو سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر, تو لائن اور کون سنبھالے گا؟
تو ہمارے ملک کے سرکمٹنس جیسے ہے نا سر. تو پھر یار پھر فیصلہ ایک سرکمٹنس سے کر لو یا چیزیں. دیکھیے نا سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ B2B کے لیے مجھے پنڈی جانا پڑے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں, آپ ابھی SIFC کا جو بنایا آپ اس میں سجیسٹ کریں کہ وہ جو B2B کا پروجیکٹ ہے اس کو SIFC کے امبریلا کے نیچے. میں تو ایگری کرتا ہوں. SIFC آپ نے کیوں بنایا؟ آپ نے SIFC اس لیے بنایا کہ آپ کہہ رہے ہو مجھے ہرڈل نہیں چاہیے. ون ونڈو آپریشن نہیں. ون ونڈو آپریشن چلو مان بھی لی میں نے, چلو میں نے ایک فیکٹری لگا لی ون ونڈو آپریشن کی. 5 سال بعد جب میری پانی بند ہوا, سپوز کرے پانی نہیں آ رہا 5 سال بعد, تو میں درخواست کس کو دوں گا جا کے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. واٹر بورڈ کو. ہیں واٹر بورڈ کو. کیوں؟ پانی بند ہو گیا. SIFC کا کیس ہے. بات تو ٹھیک ہے. ون ونڈو کا بتا دوں گا, میں جا کے کور کمانڈر کو بولوں گا پانی نہیں آ رہا سر, کھولے میرا پانی. دیکھیے بات یہ نہیں ہے. SIFC آپ نے بالکل بنایا, آپ اس چیز کو تھوڑا سا دوبارہ سوچیں کہ آپ کس طرح سے اس ساری چیز کو, میں بالکل ایز اے انڈیپینڈنٹ پاکستانی کہہ رہا ہوں. اچھا آپ نے SIFC بنایا کیوں ہے؟ میرا بالکل اس میں ڈفرینٹ لاجک ہے. اوکے, آپ نے SIFC اس لیے بنایا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر, کوئی فارن منسٹر, کوئی فائننس منسٹر پاکستان میں کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے ڈیسیجن لیا تو الیکشن ہوگا, اس کے بعد میں نیب کے اندر مارا جاؤں گا, میں اندر ہوں گا پنڈی کے قریب ایک جیل میں. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو کوئی کام نہیں کرنا. تو نہیں, یہ میں جنرلی بتا رہا ہوں. بالکل صحیح ہے, یہ انفارچونیٹ ہے ہمارا. میں بھی چیئرمین ایپیئر, میں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں کوئی ٹرانزیکشن اپروو نہیں کروں گا, کیونکہ کل کو میں اگر ٹرانزیکشن اپروو کروں گا کل کو یہ مجھے بلا لیں گے. تو یہ SIFC کا مقصد ہے کہ پروجیکٹ کے اوپر جو گارنٹر کہہ لیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشنل ڈسکشن, اس کی ایویلویشن, اس کا وہ سب چیزیں اگر سویلین نہیں ایک ملٹری سائڈ کرے گی تو میں ایز اے انویسٹر, آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا, انویسٹر کو یہ بات پسند نہیں ہوتی. وہ کہے گا بھئی میں تو بزنس ٹو بزنس. نہیں, بزنس نہیں سر, اسے پتہ ہے نا کہ کل کو پاکستان میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ شہباز علی صاحب, آخر میں آپ 2-4 ایسے کوئی ایڈوائز دیں اس کرنٹ گورنمنٹ کو اپنے ایکسپیرینس سے. آپ ٹیکس معاملات کے, ریونیو کے ایکسپرٹ ہیں, کہ کیا بہتری کس طرح سے لائی؟ دیکھیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے, میرا ذاتی ویو ہے کہ ایک سیریس مہم شروع کرے جس کو شہباز شریف صاحب خود لیڈ کریں, اور وہ یہ کہیں, اور مریم نواز صاحبہ خود لیڈ کریں, اور وہ کہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لبرٹی مارکیٹ میں, اور ساری دکانوں کو, بازاروں کو رجسٹر ہونا ہے. ختم. اور باقی بات یہ ڈرامے بازی کہ یہ والی اسکیم اور وہ والی اسکیم اور ٹیکس آسان اسکیم یہ ختم ہو گئی. میں 1 ہفتے تک لاہور لبرٹی میں بیٹھا ہوں, ساری مارکیٹیں آ جائیں, سمجھے کہ پاکستان سے باہر گیا ہوا ہوں, ساری مارکیٹ آ جائے. ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں ہوگی, سب سارے اسی طرح سارے MNA MPA اپنے حلقوں میں جائیں. ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کے حلقوں میں جتنے بھی آڑتی ہیں جو کہ کسٹمر سے بھی پیسے کھا رہے ہیں اور جو کہ کاشتکار سے بھی پیسے کھا رہے ہیں, ان دونوں کو سب کو سیدھا کر کے یہاں رجسٹر کریں. یہ کام ہے نیشنل اسمبلی کے ممبران کا اور گورنمنٹ کا. شہباز شریف صاحب جا کے بیٹھے لاہور میں, مراد علی صاحب جا کے آ کے کراچی میں بیٹھے کہ بھائی آج سے صبح سے ہمارا کام یہ ہے کہ تمام بوری بازار کی دکانیں رجسٹر ہوں گی, باری باری آ جائیں, پریشانی ہے تو ہمیں بتائیں, اور کور کمانڈر کو لائن میں ٹیلی فون پہ رکھیں, جو آئیں بائیں شائیں کرے اس کو کہے بھائی یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سیدھا طریقہ ہے. سویلینس کریں, باتیں کرنے سے کیا, ہاں, اور سویلین اونرشپ لیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. He knows each and everything. پتہ ہے سارا, سیدھی بات ہے, کیا پرابلم ہے؟ اب یہ باتیں کرنا کہ یوں ہوگا اور میں یہ کروں گا اور یہ میں کروں گا اور ملک یہ ہو گیا, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سارے MNAs کو انسٹرکشن دی جائے کہ آپ کے حلقے میں جتنے بھی آڑتی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ رجسٹر ہوں ٹیکس میں. نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے. کیا نیب کا ادارہ ختم ہونا نیب کا ادارہ 100% ختم ہونا چاہیے, 100%. اور اگر نیب کا ادارہ رہے, اگر ہے تو انڈین CBI کی طرح وہ سویلین کے انڈر میں ہو, اس کا چیف ایکس آرمی مین نہیں ہو. انڈیا میں تو ہے نا. شہباز علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. ابھی حالیہ میں یہاں ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, میں اس میں خود گیا.
मैंने उसके चेयरमैन को समझाई कुछ बात, मैंने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडस्ट्री के अगेंस्ट है, इसको आपने रिवाइज़ करना है तो इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी, ये बिल्कुल उसने कहा भाई ये मैंने अगर किया तो मेरे पीछे तो नेब पड़ जाएगी, मैं तो जेल चला जाऊंगा। तो नेब सबसे बड़ा एक टूल है जो काम नहीं करने देता। तो हमें सीरियसली इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जो टैक्स के मामला, जो बाहर जाने पे उसको उम्रे पे जाने दे देंगे, उम्रे से आगे नहीं जाने देंगे, कैसे हो सकता है ऐसे? प्रैक्टिकली चीज़ें करें, जिस तरह से शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा 1 बाय 1 रजिस्टर करें। इसके लिए आपको सबसे पहले विश चाहिए और विल चाहिए। अगर विल आ गई तो ये 100% काम हो सकता है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।